غلطیوں کا احساس ہے، ان کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بالکل اپنی ماں پہ گیا۔ He hates the corrupt۔ جی یقین ہے بیٹے، پوری کوشش کی ہوگی، کاش کی ہوتی، نہیں کی میں نے۔ جتنی محبت کی تھی آج اتنی نفرت ہوتی۔ ہیلو فرینڈ، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شبرا کے اصرار کے باوجود شامیر سلمان صاحب سے ملنے نہیں جائے گا اور نہ ہی شبرا کو جانے دے گا کہ اس وقت ان دونوں کا سلمان صاحب سے ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سلمان صاحب کبھی کرپشن کر ہی نہیں سکتے، یہ صرف ان کے دشمنوں کی چال ہے۔ وہ سلمان صاحب کے ساتھ ساتھ اسے بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اسی مصلحت کے تحت وہ سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر شبرا کو اس پر بہت افسوس ہوگا کہ اسے اس کے بابا کی عزت سے زیادہ اپنی پارٹی بچانے کی فکر ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شامیر ہے جو اس کے گھر والوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اسے شامیر پر بہت غصہ ہوگا کہ وہ اسے کیسے جانے سے روک سکتا ہے، کیونکہ اس کے بابا کو اس مشکل وقت میں ان کے گھر والوں کے ساتھ کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، اس لیے وہ شامیر کے روکنے کے باوجود اپنے بابا سے ملنے چلی جائے گی۔ دوسری طرف سلمان صاحب جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہارون بیگ اور داؤد علی خان نے ہی کیا ہے۔ انہیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر وہ شبرا کی شادی شامیر سے کریں گے تو ان کی بیٹی کو داؤد علی خان کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنی پارٹی بھی صرف انہی کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہی چھوڑی تھی۔ وہ شبرا کو بھی ان سیاسی لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے جن کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے تھے، مگر اپنی بیٹی کی محبت کے آگے وہ ہار گئے تھے، اور اب ان کی بیٹی کی جان تو خطرے میں تھی ہی، ساتھ میں ان کی عزت پر بھی داغ لگ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی بہت ایمانداری سے گزاری تھی، اور ایسے میں انہیں جب یہ بتایا گیا کہ ان کو پھنسانے میں ان کے اپنے ہی داماد شامیر کا ہاتھ ہے، اور پھر جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ شامیر نے ان کی مدد کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا ہے، تو انہیں اور بھی زیادہ دکھ ہوگا۔ دوسری طرف ہارون بیگ ایک تیر سے دو شکار کھیلتے ہوئے ایک طرف شامیر کو اس کے باپ داؤد علی خان کے خلاف اکسا رہا ہے، اور اسے باقاعدہ ثبوت بھی دکھائے ہیں کہ شبرا پر حملے کروانے کے ساتھ ساتھ سلمان صاحب پر کرپشن کا الزام بھی انہوں نے ہی لگوایا ہے، اور اب وہ شامیر کو سلمان صاحب کی مدد کرنے سے بھی روک دے گا کہ ان حالات میں اس کا سلمان صاحب کی مدد کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فکر نہ کرے، سلمان صاحب ایک ایماندار آفیسر ہیں، بہت جلد انویسٹیگیشن میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ ہارون بیگ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ شامیر کے دل میں اس کے باپ کے خلاف نفرت پیدا کر کے انہیں پارٹی سے ہی نکلوا دے۔ دوسری طرف وہ داؤد علی خان کی بیوی کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے اس کی مدد کرنے کو کہے گا، تو وہ یہ بات داؤد علی خان کو بتا دے گی، اس لیے داؤد علی خان شامیر کو بتا دے گا کہ وہ اسے اس کے باپ کے خلاف اکسانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ ایک بار پہلے بھی وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے سلمان صاحب کو اغوا کروا چکا ہے، مگر شامیر تو ہارون بیگ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے جو اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ ادھر جب سلمان صاحب کو بے گناہ ہونے کے بجائے مجرم ثابت کر کے سزا سنائی جائے گی تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی عزت سے گزاری اور اپنے کردار پر کبھی حرف نہیں آنے دیا، مگر اس بدنامی کے داغ سے انہیں دل کا دورہ پڑے گا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور شبرا جس کی دنیا ہی اس کے بابا تھے وہ غم سے نڈھال ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر وہ شامیر سے شادی پر اصرار نہ کرتی تو آج اس کے بابا کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا۔ اسے شامیر سے نفرت ہونے لگے گی۔ شامیر اسے ملنے کی کوشش کرے گا مگر شبرا صاف انکار کر دے گی۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے کہے گی کہ اس نے جتنی محبت اس سے کی تھی کاش اتنی نفرت بھی کر سکتی۔ تو شامیر ایک بار پھر مایوسی سے واپس جانے لگے گا تو سلمان صاحب کی بیوی اسے کہیں گی کہ شبرا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ اس سب کا ذمہ دار اسے سمجھتی ہے، مگر اسے پورا یقین ہے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی ہوگی۔ مگر شامیر بہت شرمندگی سے انہیں کہے گا کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اس نے کوئی کوشش نہیں کی، جس کا اسے بہت افسوس بھی ہے۔ پھر وہ ان لڑکوں کو پکڑوا ہی لے گا جنہوں نے شبرا پر حملے کروائے تھے، اور وہ لڑکے یہ بھی اگل دیں گے کہ انہیں یہ سب کرنے کے لیے ہارون بیگ نے کہا تھا، اس لیے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اب ہارون بیگ بھی پریشان ہو جائے گا کہ اس کی چال اس پر ہی الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ تو داؤد علی خان کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر شامیر نے جس طرح اچانک پلٹا کھایا تھا اس سے داؤد علی خان بہت خوش تھا۔ وہ ہارون بیگ سے کہے گا کہ شامیر بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، اسے کرپٹ لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ تو شامیر انہیں چونک کر دیکھے گا کہ وہ خود بھی تو کرپٹ ہے، مگر اس سب کے باوجود اس سیاست نے شامیر کی محبت کو اس سے چھین لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں ہارون بیگ کا سچ سامنے آتا ہے یا نہیں، اور کیا شبرا کی نفرت پھر سے محبت میں بدلے گی۔ اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ سینما میں دکھائی جائے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔